میں موجود ہے. کریم فرماتے ہیں مومن ہوتا ہی الفت والا ہے. سبحان اللہ. اس میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے. الفت والا تلخیوں کو طبیعت سے نکالے. لیکن نا تلخی آئی, میں سفر کر رہا تھا, گندی لگی ہے کہ یہاں کو گندی ہے, بند کر دیا آپ کو. نہیں اب میں کہہ رہا ہوں پہ آ رہے ہوتے آپ کو بیٹا یہ لائٹ آف کر دو. یہ موبائل والے اگر سامنے ہونا کیا ایکٹیو ہے موبائل والے, آپ تو ہمارے ساتھ ہیں تو آپ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا کرے, سلامتی عطا فرمائے. یہ ناراض نہیں ہونا آپ نے, یہاں پہ کوئی گندی ہے, یہاں پہ آپ سب میرا بے شک سارے جائیں. آپ لوگ بات سنیں سارے محبت سے. دوستو دیکھو, وہ صرف اس لیے منع کیا حکمت بھی سن لے, کوئی ناراض نہ ہو جائے. وہ نیڑے ویڈیو بنانے چکر سے بہت سارے دوست پیچھے سے بھی اٹھ کے آگے آ رہے ہیں. اس لیے یہ حکمت کے تقاضوں کے تحت بعض اوقات عرض کرتے ہیں, دل میں کوئی بات نہیں بٹھانی. اور ویسے بھی ویڈیو فوٹو کو اتنا فرض کام نہیں ہے, کوئی سیاسی جلسہ نہیں کہ ساری تصویریں آئیں گی تو کام چلے گا. یہ تو جو بالکل پیچھے بیٹھے ہیں نا, جن کی کوئی تصویر نہیں آ رہی, اللہ رسول انہیں بھی جانتے ہیں کہ حسنین کی محبت میں آ رہا ہے. اس لیے چھوٹی سی عرض کی ہے, ناراض نہ ہوئیے گا کوئی دوست. سنو میرے بھائی, ہمارے اندر آہستہ آہستہ تلخی. میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی غلط گاڑی کراس کر گیا. اچھا کراس بھی اس نے غلط کی اور پھر تنقید بھی کر گیا کہ چلانی نہیں آتی تو سیکھ لو کسی سے. اب وہ ڈرائیور کا موڈ خراب ہو گیا. اب موڈ خراب کے ساتھ سفر کرنا کتنا خطرناک ہوتا ہے. تو میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا یار وہ تو جو کرنا تھا کر کے چلا گیا, ہم نے تو سفر کرنا ہے. یہ جو لوگ موڈ خراب کرتے ہیں محبتوں کے دشمن ہوتے ہیں. کبھی بھی اپنی ایک بندہ آئے گا وہ فتنہ پروری کر کے چلا جائے گا, آپ اپنا موڈ خراب کر لیں. ہمیشہ پیار کریں. لہجہ, بہت سارے لوگ اپنے بار کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں, گھر آ کے بچوں پہ غصہ کر رہے ہیں. او یار یہ تیری اولاد ہے. اللہ کے رسول کا طریقہ تو یہ ہے کہ بچے جب بھی رسول پاک کے پاس آتے ہیں اللہ کے رسول سینے سے لگا لیں. آپ کا لہجہ پیار والا ہونا چاہیے, انداز محبت والا. آپ دیکھیے قرآن مجید کی جو معروف آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, کچھ صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کرنے کے لیے لائے, تو حضور علیہ السلام پر اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا. فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, ہاں میرے قریبیوں سے محبت کرتا رہنا. سبحان اللہ. 4 بیٹیاں ازواج پاک اور پھر حسنین کریمین مولا علی, ان سے پیار کرنا. اور پیار کا معنی یہ کہ دل کے اندر چاہت, طبیعت کے اندر جذبہ. اور بھائی چھوڑ دیں سارا انتظام ٹھیک ہے, آپ بس میری طرف دیکھیں. یہ سب کو گرمی لگ رہی ہے, ہمیں کلیرا لگ رہی ہے, سارے کٹھے بیٹھے ہیں. اور اللہ جانتا ہے آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے مجھ سے نہیں گئے. یہ کوئی کسی عاجزی کے طور پہ نہیں کہہ رہا, دل کی بات بتا رہا. من عالم کے من عالم, یہ تو میری ڈیوٹی لگ گئی ہے اسٹیج پہ بیٹھنے. ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں, اللہ کے سب سے عاجز اور کم ترین بندے. اس لیے کوئی فکر نہ کریں, سب کو گرمی لگ رہی ہے تو ہمیں بھی لگ رہی ہے. پریشانی کس بات کی؟ پیر صاحب کو پیر صاحب ہی رہنا چاہیے, بات چا سلامت نہیں ہونا چاہیے. مہربانی فرمایا, میری بات پر توجہ کریں, سب انتظام مکمل ہے, آپ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. تو میرے عزیز آپ یاد رکھیں گے, محبت دلوں میں اہل بیت نبوت کا پیار, اور وہ پیار صرف خطیبوں کی تقریروں میں اور نقیبوں کی شعروں میں اور پڑھنے والوں کے مناقب میں نہیں ہونا چاہیے. وہ میں نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ حسنین مجھے کتنے پیارے لگے. وہ آپ نے اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ حسنین کتنے پیارے لگے. تو ہم نے پوچھنا ہے. امیر المومنین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, انہیں پتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں. وہ جانتے تھے میرا اعزاز ہے, انہیں حافظہ میرے رسول پاک نے عطا فرمایا ہے. لیکن امام حسین کو ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کے پیروں میں مٹی لگ رہی ہے. آج تو بہت سارے لوگ ہیں نا, وہ اپنی کل کی نہیں نیکی ہونا لینا چاہتے ہیں, ان کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے امام علی مقام کو دیکھا تو دوڑے, پگڑی کو کھولا
اور امام حسین کے پیر صاف کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے عرض کی آپ بزرگ ہیں اور میں جوان ہوں، تو کہا یہ بات نہیں ہے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، میں تو مدینے والے محبوب کی نسبت کو دیکھ رہا۔ درویش کیا کہتے ہیں؟ درویش کہتے ہیں اسنا نال جے نیکی کریے اور نسنا داغ نہیں بول دے، بے اسنا نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال دول دے۔ تو میرے عزیز، اہل بیت کا پیار، ان کی محبت آپ کے دلوں میں ہر وقت موجود، چاہت، اور پھر ہم نے سیکھنا ہے اہل بیت نبوت سے۔ پتہ کیا مسئلہ ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے گھر سے پریشان ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ سکھی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں سکھی ہوتا ہے۔ گھر کے اندر بندہ سکھی ہو تو باہر بھی بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، لیکن گھر میں تکلیف میں ہو۔ ہمارے رسول پاک علیہ السلام نے اس کا ہمیں حل بتایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے۔ بہت بڑی بات ہے، جو گمراہی سے بچنا چاہتا ہے وہ سنے، دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تھام لو گے تو بچ جاؤ گے گمراہی سے۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا کہ اللہ کا قرآن، دوسرا میرے اہل بیت۔ آپ اگر اپنا گھر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، گھر کے اندر طاقتور ہونا چاہتے ہیں، تو دیکھیں نبی پاک نے گھر کیسے بنایا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور اپنے اہل خانہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا بہت ساری بات کی تلخیاں بھی ہم گھر لے آتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے، پیسہ کی جمع دیتے ہیں، مکان بنا کے دیتے ہیں، ٹائم نہیں دیتے۔ اولادوں کو ٹائم دیں، ان سے پیار کریں، آپ ان کے ساتھ قلبی وابستگی پیدا کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ کتنا مصروف ترین وقت ہے نبی پاک کا، حضور سے زیادہ کوئی مصروف نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مصروف ترین زندگی، پھر بھی حضور شہزادوں کو وقت دیتے، کبھی گلوں پہ بٹھایا ہوا ہے، کبھی رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ رات میں نے تمہارے گھر میں قیام کرنا، ایک شہزادے کو ادھر سلا لیا، ایک کو ادھر سلا لیا۔ اتنا اپنے بچوں کو وقت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایک شخص کو کوئی ذمہ داری دینا چاہتے تھے، کسی عہدے پر لگانا چاہتے تھے، آپ اس کے کاغذات تیار کر رہے تھے، اس آدمی کا بچہ کھیلتا کھیلتا آ گیا، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے گئے، بندے نے ڈانٹ دیا چل دوڑ جا اپنی اماں کے پاس، ادھر کدھر آ گیا چل دوڑ۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بچوں سے زیادہ، میں بس ان کی اماں جانے یہ جانے۔ حضرت عمر فرمانے لگے یہ کاغذات ادھر کرنا، عہدے پر کائناتی کو پکڑ کے پھاڑ دیے، فرمایا تو اس قابل ہی نہیں عہدہ دیا جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتا، باقی دل کے اندر کسی کے لیے کیا جذبہ رکھے گا جس کا یہ جذبہ ہی ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دے، ہم جان چھڑاتے ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، جان چھڑاتے ہیں، ان کا چاچا سے بڑا پیار ہے کہ چاچا اسکول لے کے جاتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ فلانا ڈیوٹی کرے گا آپ کریں، اپنے بچوں کو وقت دیں، وہ کسی بدعقیدہ پر مذہب کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی ساری سوچیں بگڑ جاتی ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے ٹائم نکالیں۔ پہلے تو بزرگوں سے بچوں سے کہنا پڑتا تھا نا موبائل کا ہم استعمال کریں، اب تو بچے کہتے ہیں ابا جی سے کہیں یہ گھر آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر موبائل کو چھوڑا کریں، ہماری بات تو سنیں۔ اور یارو اصل زندگی موبائل سے باہر ہے، اس کے اندر نہیں۔ ایک تو نبی پاک نے اپنی اولاد سے بڑا پیار کیا، اپنے بچوں کو ٹائم دے، محبت ہے۔ دوسری بات، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی ناجائز بات نہیں مانیں، تربیت پر بھی پوری توجہ دیں۔ امام حسن نے ایک کھجور منہ میں ڈال دی تھی نا اٹھا کے، تو حضور نے انگلی ڈال کے نکال دی، فرمایا یہ صدقہ ہے میری اولاد کے لیے جائے گا۔ تم بھی ذرا حضور سے سیکھنا، وہ لقمہ اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا جو ان کے لیے جائے گا، کبھی نہیں۔ جس گھر میں رزق حلال نہیں آتا سب سے پہلے اس گھر سے سکون رخصت ہوتا ہے۔ تکلیف یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کسی کے بچوں کا مال چھین کے لے آئے تیرے بچے سکھی رہے، یہ کیسے ہوگا؟ رزق حلال طیب۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھنی ہے اہل بیت نبوت سے وہ یہ ہے کہ
کہ حضور نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے بہت زیادہ مال نہیں مانگا. ہمارا خیال ہوتا ہے صرف پیسے آ جائے تو کام چلے گا. حضور نے ایک دعا مانگی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے. اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور عرض کیا، مالک ایک وقت روٹی دینا، ایک وقت فاقہ دینا. اتنی بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے ایک وقت کا فاقہ مانگتا؟ حالانکہ حضور کی دعا موجود ہے. ترمذی صرف میٹھا کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. اپنی اپنی مرضی کی سنت یاد کر لیے بس. صرف مسواک سے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف رکھنا بھی سنت ہے. یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور ترمذی میں موجود ہے، سرکار نے فرمایا، انس میرے بیٹے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا، تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو. فرمایا کہ میری سنت ہے. سینہ کشادہ رکھنا بھی سنت ہے. حضور نے دعا مانگی، اے اللہ ایک وقت روٹی دے، ایک وقت فاقہ دے. میرے بھائیوں، بہت زیادہ پیسے لے آنا گھر میں اور بچوں کو بہت سہولیات کا عادی کرنا، حلال کی پرواہ کیے بغیر، یہ بھی ظلم ہے اولاد کا. نبی پاک نے تو فاقہ مانگا. دولت بہت اچھی ہوتی تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی. سادگی میں جینا سکھاؤ. ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ وہ جی بچے نے کرسی توڑ دی، موبائل توڑ دیا، ٹی وی توڑ دیا. کیوں جی؟ وہ روٹی نہیں اس کی مرضی کی پکی تھی. یہ آپ کو بھی بیان کر رہے. اتنا بے صبرا کر دیا آپ نے، سہولیات دے دے کہ ایک چیز اس کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ چیزیں توڑتا ہے. یہ تربیت ہے. فاقہ اللہ کے رسول نے مانگا اللہ سے. اور پھر تیسری بات، پانچویں بات، چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے کہ فاقہ بھی ڈٹ کے رہا. ادھر دیکھنا میری طرف. سیدہ فاطمہ کی، حسنین کریمین کی سیرت پر جتنی کتابیں پڑھو گے نا، سب نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا، کھجور پانی پہ گزارا. لیکن وہی بندہ 4 صفحے چھوڑ کے یہ بھی لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کرا. سبحان اللہ. اس کا معنی یہ ہے کہ مالا مالے سخی نہیں ہوتے، سخیاں پر مال نہیں ہوتا. ایتھے اوتھے دو بھی جہانی، سخی کنال نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سجا نہیں بات. فاقہ رہا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا اسے جھولی بھر. پتہ کیا ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں جب لوگوں کے پاس پیسے آتے ہیں تو پھر وہ رشتہ داریاں بھی امیروں امیروں سے کر دیں گے. بلکہ جس بندے کے پاس 4 پیسے آتے ہیں سب سے پہلے تو گاؤں چھوڑتا ہے، کسی بڑی سوسائٹی میں جا کے کر دینا. پھر اسے سارے بندے امیر ہی لگتے ہیں، کوئی غریب نظر ہی نہیں آتا، جو کہ اب وہ غریب ہے ہی نہیں، دوستی نہیں کسی غریب سے. آپ درد محسوس کریں. آج کل تو لوگ مزہ لیتے ہیں غریبوں کی، بلوں کی، مہنگائی کی باتیں کر کے. یہ سیاستدان، یہ لوگ، یہ تقریریں کرنے مزے لیتے ہیں. بھائی تم بتا تمہیں کتنے غریبوں کے بے دردار ہوئے؟ صرف داستان سرائی کرتے ہو. اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں پھر مہنگے آ گئے تو یہ نہیں پتا گلی میں غریب کون کون ہے. یہ نہیں نظر آتا کہ میرے ساتھ کام کرنے والوں میں مزدور کون کون ہے. سب کو پتا ہوتا ہے، جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہے. اور جس کے گھر میں 5000 روپے کا روز پیزا آتا ہے وہ بھی اپنے ملازم کو کہہ رہا ہوتا ہے خرچے کام کر. وہ بھائی تو بھی تھوڑے کام کر رہا، تو بھی تو خیال کر. ہم نہیں، ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم کوئی ہیلپ نہیں کرتے، کوئی مدد نہیں کرتے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کسی شخص سے کہیں محفل پہ خرچہ کرنا ہے، وہ 10 لاکھ بھی کر دے. اسے کہیں یار اپنے محلے کا تیرا امام غریب ہے، چل تھوڑی ادھر بھی توجہ کر. وہ کہتا ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، تو بھی تو اللہ پہ بھروسہ کرنا. جہاں آپ محسوس کریں نا وہ بندہ غریب ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا، لیکن اس کی تصویر کوئی نہیں نہ آنی، فوٹو نہیں چھپنی، فلیکس نہیں بننے، اور بڑی وہ سارے کام نہیں ہونے. اس کے نتیجے کوئی اس طرح کے نہیں نکلنے، شہرت نہیں ہوگی. تو میرے عزیز اہل بیت نبوت سے سخاوت سی کہ امام حسین کے دروازے پہ مانگنے والا آیا، 1000 دینار امام اندر سے اٹھا کے لائے. لیکن یہ سیدہ پاک کے لال کا کمال ہے کہ اس بندے کو 1000 دینار دے کے فرمانے لگے پتہ نہیں تھا تو نے آنا ہے ورنہ میں کو بندوبست کر کے رکھتا.
ایک تو یہ کہ سادگی، اور پھر دوسرا یہ کہ سخاوت، اور پھر اگلی بات اہل بیت نبوت سے جو آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے مسلسل جدوجہد، کوشش۔ یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا جی، مفت خوری کرتے ہیں، ساری دنیا کام کرے گی میں بیٹھا رہوں گا، یہ کس رویے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ دین جدوجہد کا نام ہے، کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ رزق پسند ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے، سبحان اللہ، وہ رزق اللہ کو پسند ہے سب سے زیادہ۔ آپ جب تک اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ذائقہ نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، اتنی دیر تک لطف نہیں آتا۔ اہل بیت نبوت مسلسل جدوجہد، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی ہمیشہ میدان میں رہے، بدر میں، احد میں، خندق میں۔ ایک جنگ کے موقع پر سرکار نے کہا میں آپ کو نائب بنا کے جا رہا ہوں، جیسے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مختوم کو بنایا، ایک دفعہ اور صحابی کو بنایا، آپ پیچھے رہیں گے، مدینہ شریف کا خیال رکھیں گے۔ حضرت علی کا نہیں کہ اس غلام کو یا عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے، میں میدان کا آدمی، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر آپ بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ آپ کی طبیعت میں جدوجہد ہو، کوشش ہو، کاوش ہو، آگے بڑھے، محنت کریں۔ بیٹھے رہتے امام حسین آرام سے، عزت تو ساری دنیا کرتی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان میں نکلے، ظالم کا ہاتھ پکڑا، اس کے خلاف جدوجہد، ہم کام ہی نہیں کرتے، بیٹھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے، سستی سے پناہ مانگی۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جن کو آپ پوچھیں یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں اتنا ٹائم آپ کے پاس کہاں سے آیا جو پاس کرنا پڑا؟ ایک دوست مجھے کہنے لگے میں بور ہوتا ہوں، میں کہ یار ساڑھے کو کہ بور ہونے کی ٹائم کوئی نہیں، اتنا ٹائم لگے تو بور ہو جائے، ساری بور ہو گئے۔ کام کریں، جدوجہد کریں۔ کیا کہتے تھے ہمارے بزرگ وڈیرے؟ اور جی دادا جی، دادی جی، اماں جی، ابا جی آپ بیٹھ جائیں، اب ہم ہیں نا کام کرنے والے، تو بزرگ کیا کرتے تھے؟ میں نہ ڈکو، جی میں بیٹھ گیا تو پھر میں بیٹھ ہی گیا، میں کچھ کرنا چاہتا۔ یہ جدوجہد والی زندگی مسلسل، یہ اہل بیت کا سبق ہے، مسلسل کام کرے، مسلسل۔ میرے صاحب فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے پہ، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے۔ کام کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں۔ گھر کا میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں تو چھٹی جاتے ہو نا گھر میں تو گھر کے کام کیا کرو، اماں کو سبزی لا کے دیا، ان کی خدمت کیا، والد کا کام میں ہاتھ اٹھایا، اپنے کام ہر وقت کام، بندہ کام کرتا اچھا لگتا ہے۔ محنت کرے، جدوجہد کرے۔ یہ کیا بات ہوئی یہاں بیٹھے وقت ضائع کیا، وہاں بیٹھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دل اعلان کرتا ہے، دل کہتا ہے میں آج آیا ہوں، آج کے بعد نہیں آؤں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ آج صبح سے جس نے تلاوت نہیں کی اس کی رہ گئی، جس نے درود پاک نہیں پڑھا اس کا رہ گیا، کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں گیا، رہ گیا، وقت ضائع ہوتا ہے۔ تو اہل بیت نبوت نے مسلسل جدوجہد کی۔ کیونکہ باتیں زیادہ نہیں کرنی، بڑی جلدی بات کو ختم کر دوں گا۔ پھر اہل بیت میں استقامت، 2 منٹ پھاڑ گل وہ پھاڑ لے 2 منٹ یہ ضروری نہیں ہوتا سارے لوگ آپ کی رائے کے ساتھ متفق ہو گئے، ضروری نہیں۔ آپ جس کو حق سمجھتے ہیں اس پر کھڑے تو ہو۔ ہمارے نوجوان صبح کوئی پروگرام بناتے ہیں، دوپہر تک کینسل کر دیتے ہیں، وہ جی میں بڑے کام شروع کیتے نے کامیاب نہیں ہونا، میں کہ بڑے چھڑ دینا تو ہی کوئی کاروائی نہیں، اور صحیح کر کے کام، ڈٹ کے کام، تھوڑا سا ٹھہرے۔ استقامت، جب آپ ٹھہرتے ہیں، استقامت آپ میں آتی ہے تو اللہ مدد کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے۔ ہم ایک دن جناب سارے کام کر دیں گے، دوسرے دن کوئی چھٹی۔ استقامت آپ دیکھیں امام حسین کی، سارے حرب جزید نے استعمال کر لیے، پردیس بھی تھا، بھوک پیاس بھی تھی، بچوں کا ساتھ بھی تھا، حالات بھی اور تھے، خواتین اور مستورات اور پاک باز بیویاں بھی ساتھ تھیں، لیکن اس کے باوجود کوئی چیز امام کی استقامت میں لغزش پیدا کر سکی۔
ہم نہ استقامت نہیں دکھاتے، ہمیں ڈٹنا نہیں آتا. او بھائی آپ ڈٹے تو صحیح، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے قائل ہو جائیں گے، آپ کے موقف کو مان لیں گے. لیکن ہمارا رویہ ہوتا ہے جدھر کی ہوا ہوئی ہم بھی سارے. ہم حق پرست نہیں ہوتے، گروہ پرست ہوتے ہیں. اپنے اپنے گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں، حق کو سپورٹ، برادریاں سپورٹ کرنا، قبیلے، یہ گروہ پرست ہے. حق کو سپورٹ، حق اگر ہماری طرف ہے تو بسم اللہ، اور اگر سامنے والے کی طرف ہے تو پھر حق کو سپورٹ کریں. کوئی آ کے بتائے کہ وہ گلی میں جناب آپ کا بچہ کسی سے لڑ پڑا ہے، تو کیا کرتے ہیں سارے؟ ڈنڈے لے کے دوڑ پڑتے ہیں نا. کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ اپنے بچے کی سپورٹ کرنی. حق یہ بنتا ہے، مسلمان کی شان میں ہے کہ وہ پہلے معلومات کرے حق کی در. بس ٹھیک. پھر وہ اگر اپنے بچے کی غلطی ہے تو پھر تو اسے چاہیے کہ وہ مخالف کے ساتھ کھڑا ہو کے اپنے بچے کے خلاف مقدمہ کرے. لیکن کیونکہ ہماری طبیعت پتہ نہیں، اس ترتیب سے ہم اس کو سمجھتے نہیں تو الجھ جاتے ہیں. بھائی آپ استقامت اختیار کریں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، کرم ہو جائے گا. امام علی مقام کی سیرت بتاتی ہے کہ کھڑے ہونا سیکھو، سٹینڈ لینا سیکھو، اللہ تمہاری مدد فرمائے. سبحان اللہ. اور پھر ہم نے سیکھنا ہے امام حسین سے صبر، حوصلہ، تحمل، بردباری، ٹھہراؤ. آج قوم کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صبر ہے، حوصلہ. ہم فٹافٹ میری طرف دیکھیں جی، ہم فٹافٹ انقلاب چاہتے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی لے لیں، تو کبھی ڈاکٹر نے آپ سے کہا جاتے سارے پتہ کھا لینا، سارا شربت پوری بوتل پی لینا ٹھیک ہو جاؤ گے؟ ایسا کہا اس نے؟ بلکہ اگر سارا پی لو گے تو زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، ساری گولیاں کھا لو گے تو زیادہ طبیعت خراب ہو جائے. وہ آپ سے کہتا ہے ایک سیرپ کا چمچ صبح لینا، ایک دوپہر لینا، ایک شام لینا، ایک گولی صبح کھانا، ایک شام کھانا، اور ہفتے کے بعد طبیعت ٹھیک نہ ہوگی تو بتانا. آپ کو دوائی کھانے کے بعد انتظار کرنا ہے. اگر آپ کہتے ہیں میں ٹھیک کیوں نہیں ہوا تو سارے کہتے ہیں یار بھی کل تو دوائی لیجیے. قوم میں جلدی بڑی پیدا ہو گئی ہے. کوئی بھی کام کی آپ دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں بچہ داخل کرانے مدرسے میں، کہتے ہیں کتنی دیر میں آگے بڑھ جائے گا؟ میں کہا ان تو ساری عمر پڑھنا چاہیے، وہ تو ہمیشہ پڑھنا ہے. کتنی دیر میں کورس مکمل ہو جاتا ہے، باقی تو پڑھے گا تو آگے پڑھے گا. تو میرے 100 کے قریب قرآن مجید میں علماء نے لکھا ہے، اور احادیث اور روایات کو جمع کیا جائے تو تقریباً 500 بنتی ہے جو صبر کی. ساری باتوں کو سمیٹ کے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح کا مقام ہے وہی دین میں صبر کا مقام ہے. آپ نے اگر یہ پتہ ہی امام حسین نے کربلا کا جب میدان کیسے جیتا ہے؟ سامنے ظلم تھا، ظلم ہار گیا، صبر جیت گیا. صبر جیت جایا کرتا. اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. صبر ہمیشہ فتح یاب، صبر ہمیشہ جیت جاتا ہے، صبر ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. بات سمیٹنے لگا ہوں. بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ محنت کرتا ہے، نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں مانتا، نتیجہ اللہ کو چھوڑتا. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے نا علیہ السلام، وہ سارے کامیاب گئے. سب تمام انبیاء کامیاب گئے. لیکن کسی کا کلمہ چند لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا چند 100 نے پڑھا ہے. نبی کامیاب گئے کیوں؟ کہ اللہ نے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی. ہمارے ذمہ ڈیوٹی کرنا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑے سالوں سے تبلیغ کر رہے ہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے کہا آپ نے نتیجہ دیکھا نہیں نا کبھی. ہم نے تو نتیجہ نکلتے دیکھا ہے اللہ نے. اس گرمی میں اتنی دو لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ تبلیغ کا نتیجہ ہی ہے نا. کبھی کوئی اس طرف سے گزر کر تو دیکھے، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. اور بھائی ہم نے تو نتیجے نکلتے دیکھے ہیں، لیکن نہ بھی نتیجہ نکلے کوئی تو ہمارے ذمہ اذان پڑھنا ہے.
نماز کے لیے بندے تو رب بھیجا کرتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں، اذان پڑھے مسجد کو دے، اللہ بندے بھیج دے گا۔ میرے عزیز، امام حسین نے شہادت پیش کر دی پر صبح انقلاب نہیں آیا، یزید 4 سال پھر بھی حکومت کر گیا، صبح ہی اس کی حکومت نہیں بدل گئی۔ یزید 4 سال حکمران رہا، لیکن اب قیامت تک جو حکومت ہے وہ امام حسین کی ہے۔ ہم نا بڑی جلدی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، لوگ ابھی 6 مہینے پوری نمازیں نہیں پڑھتے اور وہ ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، ابھی تھوڑا سا جدوجہد کی نہیں تو کہتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہوں، بھائی تو کام کا باقی اللہ پہ چھوڑ دے، جب مالک چاہے گا اس کا نتیجہ نکل آئے تو محنت کریں اور نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ۔ اب میں اپنی ساری تقریر پھر دہراتا ہوں، ایک تو لہجہ پیار والا رکھنا ہے، انشاءاللہ بولیے اہل بیت نبوت سے محبت کرنی ہے تو راج کے کرنی ہے، اور دوسرا اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے، حضور کی سنت سنت، غصے نہیں دکھانے، جلال نہیں دکھانے، ناراضگیاں نہیں دکھانے، اور تیسرا گھروں میں سادگی لائے، سادگی، تیسرا یہ کہ سخاوت کا مزاج پیدا کرے، جدوجہد کی طبیعت پیدا کرے، کوشش کرے، اور پھر یہ کہ صبر اپنی زندگی میں پیدا کرے، اور پھر یہ کہ استقامت پیدا کرے، اور ہمیں حضور کی اولاد نے بتایا ہے کہ نتیجے رب پہ چھوڑ دو، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، نتیجے اپنے رب کریم پہ چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آخری بات سنیں اور میں دعا کروں۔ ویسے میری آپ کی خدمت میں گزارش نہیں، آتے ہی بڑی جگہوں پہ اس لیے نہیں جاتا کہ دوست نہ یہ بیٹھتے نہیں پیار سے اس طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں، بس میں تو اکثر کہتا ہوں یار ویڈیو چاہیے تھی تو ہمیں بتاتے، خود نہ آتے ویڈیو ہی بھیجتے۔ ساری دنیا اگر اسی کام لگ جائے گی، دیکھیں آپ باقیوں کو پریشان کر دیا آپ نے کھڑے ہو، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ آپ کے پیچھے لوگ نہیں اپنا بٹھائیں جی، اب سارا جلسہ تو بٹھاتے گزر گئے ہیں، آپ تو دعا کرنی ہے، ہم تو کہیں گے نہیں۔ بس آپ سنیں ایک بات اور میں دعا کرنے لگا ہوں۔ 2 چیزیں اپنی زندگی میں امام حسین کی ہمیں عطا کرتا ہم نے کبھی نہیں بھولی۔ امام حسین نے نہ کربلا میں نماز چھوڑی ہے، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑی۔ عشق کرو نماز، عشق کرو قرآن پاک، سب کچھ رہ جائے، سجدے اور تلاوتیں کبھی نہیں رہے۔ جس کی آج صبح کی نمازیں رہتی ہیں وہ ساری قضاء عشاء کے ساتھ پڑھ کے سونا، اور قرآن مجید کو چوم کے تلاوت کر کے سونا، یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میری بڑی دعائیں ہیں ان کے لیے جنہوں نے یہ محنت کی، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا